بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک نہایت دل نشین واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے گئیں۔ پھر ایک اور سفر میں دوبارہ اسی نوعیت کا مقابلہ پیش آیا اور اس مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اب حساب برابر ہو گیا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں، اس لیے فطری طور پر بچپن کی رغبتیں اور جائز خواہشات باقی تھیں، جن کا خیال رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوش دلی اور طبی مسرت کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ ان کی ہم عمر سہیلیاں گھر میں آ کر کھیلتیں اور خوشی کا اظہار کرتیں، اور اس کی باقاعدہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوتی، حتیٰ کہ اگر حضور کی موجودگی سے ان لڑکوں کو جھجک محسوس ہوتی تو آپ خود تشریف لے جاتے، تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تکلف اپنے شوق پورے کر سکیں۔ اسی سلسلے میں کتب حدیث میں مذکورہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں حبشی نوجوان نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا تاکہ وہ اطمینان سے یہ کھیل دیکھ سکیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹ میں کھڑی ہو کر آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک اس منظر کو دیکھتے رہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلسل وہی کھڑے رہے۔ ایک اور موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ کسی گھریلو معاملے پر رنجیدہ ہو گئیں اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، جس کے باعث جذبات میں کچھ تلخی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت بردباری اور نرمی کے ساتھ معاملہ سنبھالتے رہے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز کچھ بلند ہو گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے حکمت اور محبت سے بات سمجھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا لہجہ بدستور اونچا رہا۔ اسی اثنا میں اتفاق سے ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور زوجین کے درمیان یہ کیفیت دیکھ کر فطری طور پر دل گرفتہ ہو گئے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کے رضا میں اللہ کی رضا مضمر ہے، اور دوسری جانب ان کی لخت جگر حضرت عائشہ موجود تھیں۔ جب آواز مزید بلند ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط نہ کر سکے اور غیرت ایمانی میں سخت کلمات کہتے ہوئے غصے سے ہاتھ اٹھانے لگے، مگر اسی لمحے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں حائل ہو گئے، جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں باہر تشریف لے گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ آپ کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ کے نازک دل کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچے یا وہ لمحہ بھر کے لیے رنجیدہ رہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کے قریب آئے اور نہایت شفقت بھرے اور محبت آمیز انداز میں فرمایا کہ عائشہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے بچا لیا۔ یہ سنتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ مجھ پر کیا کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس منظر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی نمایاں ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بیٹی سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ گھر کا ماحول محبت، سکون اور باہمی ہم آہنگی کی بہترین مثال بنا ہوا ہے، کیونکہ یہی وہ اسوہ تھا جو امت کے لیے نمونہ اور معیار ہے۔ اس دل آویز فضا کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مسرور ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میں آپ دونوں کے درمیان اختلاف کے موقع پر موجود تھا، آج یہ صلح، محبت اور خوش دلی میں بھی مجھے شریک فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ضرور۔ اسی سلسلے میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم سن تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دے کر بلایا کہ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آ پہنچا ہے۔ دن چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
تشریف لے آیا اور ایک کم سن مگر ذہین لڑکی رخصت ہو کر شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملی۔ ایک طرف نئی نئی عمر، فطری سادگی اور بچپن کے تقاضے تھے، اور دوسری طرف وہ ہستی تھی جن کے کندھوں پر پوری انسانیت کی رہنمائی کا عظیم بوجھ تھا۔ عمر، مزاج، معیار فکر اور دلچسپی میں واضح فرق کے باوجود ایک مثالی شوہر نے جس حسن سلوک، حلم، شفقت اور بردباری کے ساتھ ایک نو عمر دلہن کے نازک احساسات، فطری انداز اور معصوم خواہشات کا لحاظ رکھا، وہ رہتی دنیا تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کامل نمونہ بن گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کم سن بچیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو جاتی اور گڑیا کے کھیل میں مشغول رہتی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ لڑکیاں کھیل رہی ہیں اور ان گڑیاؤں میں ایک گھوڑا بھی ہے جس کے دونوں جانب پر لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے پر کب ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تو تھے۔ اس معصومانہ اور حاضر جواب بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار مسکرا دیے۔ اس مسکراہٹ میں محبت بھی تھی اور ذہانت کی داد بھی۔ پھر یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھیل کو ناپسند فرمایا بلکہ بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یوں ایک نو عمر دلہن کے بچپن اور نفسیاتی ضرورتوں کا کتنا حسین لحاظ رکھا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ فرماتے۔ ایک مرتبہ وہ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبقت لے لی تو پھر مسکرایا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی پیتے اور دیکھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کے کس حصے پانی پیا ہے تو اسی جگہ منہ رکھ کر نوش فرماتے۔ کبھی ہڈی سے گوشت کھاتے ہوئے اسی جگہ سے تناول فرماتے جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا۔ غصے اور ناراضگی کے لمحات میں بھی نرمی اور شفقت کا پہلو غالب رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لہجے سے پہچان لیتے کہ وہ راضی ہیں یا خفا، اور پھر محبت بھرے انداز میں ان کی دلجوئی فرماتے۔ اس ازدواجی زندگی میں نہ جبر تھا نہ سختی، بلکہ احترام، اعتماد، مزاج، قربت اور قلبی سکون تھا۔ یہی وجہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف محبوب ترین زوجہ تھی بلکہ علم و فہم اور دین کی عظیم معلمہ بن کر ابھریں، اور ان کی روایت کردہ احادیث قیامت تک امت کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ یوں یہ پاکیزہ رشتہ محض ایک نکاح نہیں بلکہ انسانیت کے لیے محبت، برداشت اور حسن معاشرت کا روشن مینار بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تاریخ اسلام کا نہایت دلسوز، ایمان افروز اور محبت و وفا سے لبریز باب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری علالت کے دنوں میں تھے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے مطابق قیام فرمایا کرتے تھے، لیکن مرض کی شدت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی کہ باقی ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزاریں۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں تشریف لائے، وہ حجرہ جو علم، محبت، وحی، عبادت اور سنت کا مرکز تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات پوری جانفشانی، اخلاص اور محبت کے ساتھ تیمارداری میں مصروف رہتیں۔ کبھی پانی پیش کرتیں، کبھی دعا کرتیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سہلاتیں اور کبھی بے بسی کے عالم میں آنسو ضبط کرتیں۔ مرض کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی فکر میں مشغول رہے، نماز کی تاکید فرماتے رہے اور اللہ کی حمد و ثنا زبان مبارک پر جاری رہی۔ آخری دن جب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں صبح کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت پردہ ہٹا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نماز میں دیکھا تو خوشی کے آثار چہرے انور پر نمایاں ہوئے، پھر پردہ ڈال دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور گردن کے درمیان ٹکا ہوا تھا۔ میں آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس حالت میں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوئے، جن کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس مسواک پر ٹھہر گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت طلب کی، مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور نہایت ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار مسواک فرمائی، پھر ہاتھ یا انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور زبان مبارک پر بار بار یہ الفاظ جاری ہوئے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی رغبت نہیں رہی۔ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ میرے جسم پر کچھ زیادہ محسوس ہوا۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ روح مبارک جسم اطہر سے جدا ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہی حجرے میں، میری ہی گود میں، میرے سینے سے لگ کر وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری گھڑیاں ان کے قرب میں گزریں۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہوئی جہاں وہی نازل ہوتی رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلم غم، صبر، ایمان اور اللہ کی رضا کا ایک عجیب امتزاج طاری تھا۔ ایک طرف محبوب حقیقی سے جدائی کا دکھ اور دوسری طرف اللہ کے فیصلے پر کامل یقین۔ حجرے سے باہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر سختہ طاری تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجرے میں داخل ہوئے، چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات میں بھی پاکیزہ ہیں۔ پھر باہر آ کر وہ تاریخی کلمات ادا کیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، وہیں کفن پہنایا گیا اور اسی جگہ دفن فرمایا گیا۔ یوں یہ حجرہ ہمیشہ کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنے محبوب شوہر کو آخری سانس تک سہارا دیا بلکہ بعد کی پوری امت تک یہ عظیم واقعہ نہایت دیانت، وضاحت اور امانت کے ساتھ پہنچایا۔ ان کی روایت کردہ حدیث کے ذریعے امت کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شان، کس وقار، کس محبت اور کس توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت اختیار فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اختتام بھی اسی محبت، شفقت اور حکمت کے ساتھ ہوا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کی رہنمائی فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ کردار قیامت تک وفا، قربانی، علم اور ایمان کی بے مثال بن کر زندہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دین اسلام کی حفاظت، اشاعت اور فکری رہنمائی میں نہایت عظیم، ہماگیر اور تاریخ ساز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اگرچہ امت شدید صدمے سے دوچار تھی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ نے صبر، استقامت اور شعور کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پہچانا اور پوری زندگی دین کے تحفظ اور تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ذہانت، حافظہ، فہم، دین اور بصیرت عطا فرمائی تھی، جس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی ہوتا رہا، اور آپ کی وفات کے بعد تو یہ صلاحیتیں امت کے لیے ایک عظیم نعمت بن گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، وہیں کے نزول کے مناظر دیکھیں، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، ازدواجی زندگی اور گھریلو معاملات کو قریب سے جانا۔ اسی لیے آپ ان امور کی سب سے بڑی راوی اور شارح بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد سینکڑوں صحابہ کرام اور بعد میں تابعین اور تبع تابعین دین کے مسائل سیکھنے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر شامل ہیں۔ فقہی اور حدیثی امور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو انتہائی وقت دیتے تھے۔ آپ نے 2000 سے زائد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، جن میں عبادت، طہارت، نماز، روزہ، حج، نکاح، طلاق، وراثت، اخلاقیات، معاشرت اور عقائد جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔
اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم محفوظ نہ کرتی تو دین کا ایک بڑا حصہ امت تک منتقل نہ ہو پاتا۔ آپ صرف راوی ہی نہیں بلکہ ناقد اور فقیہ بھی تھیں۔ اگر کسی صحابی کی روایت یا فہم میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتی تو دلائل کے ساتھ اس کی وضاحت فرماتی۔ یوں حدیث اور فکر کی علمی روایت کو مضبوط بنیاد فراہم ہوئی۔ خلافت راشدہ کے ادوار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی مرکز کی حیثیت رکھتی تھیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کا حجرہ ایک باقاعدہ درس گاہ بنا تھا جہاں مرد اور خواتین پردے کے اہتمام کے ساتھ علم حاصل کرتی۔ خاص طور پر خواتین کے لیے آپ کی تعلیمات نہایت قیمتی تھیں کیونکہ وہ ان مسائل کو بیان فرماتی جن کا تعلق عورتوں کی نجی شرعی اور گھریلو زندگی سے تھا۔ حیض، نفاس، طہارت، ازدواجی حقوق اور خواتین کے شرعی احکام کے بارے میں امت کو جو رہنمائی ملی وہ بڑی حد تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، آیات کے شان نزول، پس منظر اور عملی تطبیق کو واضح کیا۔ اخلاقی تربیت کے باب میں آپ کا اسلوب نہایت حکیمانہ تھا۔ لوگ سوال کرتے تو محض مسئلہ نہیں بلکہ اس کی روح اور مقصد بھی سمجھاتی۔ آپ دنیا سے بے رغبت، سادہ زندگی گزارنے والی اور اللہ پر کامل توکل رکھنے والی شخصیت تھیں۔ مال آتا تو فوراً راہ خدا میں تقسیم کر دیتی۔ بعض اوقات خود روزے رکھتی اور گھر میں افطار کے لیے کچھ نہ ہوتا مگر اللہ پر اعتماد میں کوئی کمی نہ آتی۔ امت کے سیاسی حالات پر بھی آپ کی گہری نظر تھی اور جب محسوس کرتی کہ کسی معاملے میں اصلاح اور خیرخواہی ضروری ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور فرماتی، مگر ہمیشہ نیت دین کی بھلائی اور امت کی اصلاح ہوتی۔ فتنہ اور اختلاف کے دور میں بھی آپ نے علم و حدیث کی خدمت کو ترک نہ کیا۔ شاگردوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی جن میں حضرت عروہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد، حضرت عطا اور دیگر شامل ہیں، جنہوں نے آگے چل کر اسلامی علوم کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ سبق دیا کہ عورت علم، فکر، تدریس اور دینی رہنمائی میں مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ تقوی اور علم کی بنیاد پر نمایاں مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے آپ کو علم کا ایسا خزانہ بنا دیا جس سے قیامت تک امت فیض یاب ہوتی رہے گی۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف دین کو محفوظ کیا بلکہ اسے سمجھنے، اپنانے اور آگے منتقل کرنے کا فریضہ اس شان سے انجام دیا کہ آپ کا نام رہتی دنیا تک علم، وفا، بصیرت اور خدمت اسلام کی روشن علامت رہے گا۔ جنگ جمل کا پس منظر اور مکمل واقعہ اسلامی تاریخ کے نہایت نازک فکری اور آزمائش سے بھرپور ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک امت کو مجموعی طور پر اتحاد اور استحکام عطا رہا، مگر بالآخر فتنہ پرور اور منافق عناصر کی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ پوری امت کے لیے شدید صدمے کا باعث بنا اور مدینہ منورہ میں خوف، غم اور اضطراب کی فضا قائم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ قاتلوں کا فوری طور پر تعین اور ان پر شرعی حد قائم کی جائے، مگر حالات اس قدر پیچیدہ تھے کہ قاتل مختلف گروہوں میں منتشر ہو چکے تھے اور مدینہ منورہ میں ہی طاقت کے ساتھ موجود تھے۔ ایسے میں امت کے اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے یہ سوال تھا کہ پہلے نظام خلافت کو مضبوط کیا جائے یا فوراً قصاص کا نفاذ کیا جائے۔ اسی پس منظر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ پہلے امن و امان قائم کیا جائے، باغی عناصر کو الگ تھلگ کیا جائے اور پھر منظم طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا محاسبہ کیا جائے۔ دوسری جانب بعض جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام شامل تھے، یہ رائے رکھتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کا فوری بدلہ لینا ضروری ہے کیونکہ تاخیر سے فتنہ مزید پھیل سکتا ہے۔ یہ اختلاف نیت کا نہیں بلکہ طریقہ کار کا تھا۔ سب کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی دین کا تحفظ اور عدل کا قیام، مگر حالات کی سنگینی نے
آرام میں فرق پیدا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھی جب انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ شدید رنج و غم میں مبتلا ہوئیں اور انہوں نے قاتلوں کے خلاف آواز بلند کی۔ بعد ازاں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ان کے موقف کے حامی ہو گئے۔ مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ بصرہ کا رخ کیا جائے تاکہ وہاں لوگوں کو منظم کیا جائے اور قاتلوں کے خلاف اجتماعی اقدام کی راہ ہموار کی جائے۔ یہ قافلہ اصلاح، مصالحت اور قصاص کے مطالبے کی نیت سے روانہ ہوا، نہ کہ کسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کے ارادے سے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس پیش رفت کی خبر ملی تو انہوں نے بھی امت کے بکھرنے کے اندیشے کے پیش نظر عراق کا رخ کیا تاکہ صورتحال کو سنبھالا جا سکے۔ دونوں طرف نیت خیر تھی مگر فتنہ پرور عناصر اس اختلاف کو تصادم میں بدلنے کے در پے تھے۔ بصرہ کے قریب دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے مصالحت کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم علی سے ناحق جنگ کرو گے۔ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ میدان چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ فریقین میں صلح کی باتیں ہو رہی تھیں اور قریب تھا کہ معاملہ پرامن طور پر حل ہو جائے، مگر وہ شر پسند عناصر جو کسی صورت امن نہیں چاہتے تھے انہوں نے رات کی تاریکی میں دونوں لشکروں پر حملہ کر دیا تاکہ یہ تاثر پیدا ہو کہ فریق مخالفت نے جنگ چھیڑ دی ہے۔ صبح ہوتے ہی حالات ہاتھ سے نکل چکے تھے اور دونوں جانب کے لوگ اپنے دفاع میں میدان میں اتر آئے۔ اس طرح وہ جنگ شروع ہوئی جسے تاریخ میں جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو جمل اس لیے کہا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھی اور ان کے گرد شدید لڑائی ہوتی رہی۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دل گرفتہ تھے اور اس تصادم کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اعلان کر رہے تھے کہ جنگ روکی جائے اور ام المومنین کو مکمل احترام کے ساتھ محفوظ مقام پر پہنچایا جائے۔ لڑائی کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی میدان چھوڑ چکے تھے مگر راستے میں ایک بدبخت نے انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے سخت رنج کا اظہار فرمایا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہ اونٹ بٹھایا گیا جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں تاکہ لڑائی کا مرکز ختم ہو اور جنگ رک جائے۔ جو ہی یہ ہوا فتنہ تھم گیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انتہائی ادب، احترام اور عاجزی کے ساتھ حال دریافت کیا اور ان کے لیے بہترین قیام و بام کا انتظام فرمایا۔ بعد ازاں انہیں مکمل عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس بھیجا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے پر عمر بھر افسوس کا اظہار کرتی رہیں اور فرمایا کرتی کہ کاش میں اس سفر پر نہ نکلی ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ناطے تھیں اور ان کی حرمت ہمیشہ باقی رہے گی۔ جنگ جمل میں جو کچھ ہوا وہ امت کے لیے ایک عظیم آزمائش تھی۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ نیتوں کی پاکیزگی کے باوجود جب فتنہ، غلط فہمیاں اور سازشی عناصر غالب آ جائیں تو بڑے سے بڑا خیر خواہ اختلاف بھی تصادم میں بدل سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس جنگ میں شامل تمام جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ کسی کی نیت پر حرف نہیں، سب کا مقصد دین کی حفاظت اور عدل کا قیام تھا۔ ان میں سے جس سے اتحادی خطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ جنگ جمل اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جسے احترام، توازن اور عدل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی واقع نہ ہو اور امت اس واقعے سے تفرقے کی بجائے بصیرت، اتحاد اور صبر کا درس حاصل کرے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی سبق آموز اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔